بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق، جیسا کہ ہمارے آج کا جو ابھی ٹائٹل میں مونٹاج ہم نے چلایا، اسی سے ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج بھی ہم اس ٹریجڈی کو، جو کہ ہفتے کے دن میریٹ ہوٹل کے باہر جو ٹرک سے بامبنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پہلوؤں کے اوپر کہ جو ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہیں۔ لیکن ابھی فوری طور پر اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پہ آئیں، ایک اور جو زیادہ مجھے مشکل آن پڑی ہے مشتاق منہاس، کہ یہی میسج بہت تھا کہ پاکستان کے کیپٹل میں ایک 5 اسٹار ہوٹل، جو کہ پہچان تھا اسلام آباد کی ورلڈ کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، ان تک یہ میسج کیا کہ جی ٹریول ٹو پاکستان از ناٹ سیف۔ اور ابھی ہم اس واقعے کی جو مضمرات ہیں، جو پاسبل کانسیکوینسز ہیں، اس سے ابھی ڈیل ہی کر رہے ہیں۔ تو پشاور میں بھائی وہ صاحب جو کہ افغانستان کے نامزد سفیر تھے، جناب عبدالخالق فراحی صاحب، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ 24 گھنٹے پہلے ہم نے ایک چیک سفیر جو ہے، چیکوسلواکیہ کے ایمبیسڈر، وہ میریٹ ہوٹل کے اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، اور ہم نے ان کی لاش یہاں سے بھجوائی، اور 12 گھنٹے کے بعد پشاور میں نامزد سفیر کا جو اغوا ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں ہمارا اپنا سفیر بھی یہاں سے جاتے ہوئے افغانستان راستے میں اغوا، کتنا عرصہ تک اغوا رہا۔ تو میسج یہ جاتا ہے کہ جس ملک میں ایمبیسڈر، جن کو سب سے زیادہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، آپ کئی جگہوں پہ ان کے اوپر قوانین کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، ایک آنر دینے والی بات ہوتی ہے ان کو، اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر یہ اور سخت میسج۔ مشتاق صاحب، گزارش یہ ہے کہ امبیسڈر فراحی کا جو اغوا ہے وہ تھوڑا سا اور زیادہ سنگین اس لیے بن جاتا ہے کہ ہمارے جو سفیر صاحب جا رہے تھے وہ ہمارے ہی سفیر تھے، اور وہ ٹرائبل ایریا سے اغوا ہوئے۔ تو چلے ہمارے پاس جو کہنے کو یہ تھا کہ جی وہ ذرا آج کل ٹربلڈ ایریا ہے۔ فراحی صاحب جو ہیں وہ پشاور حیات آباد، جو ایک پوش وہاں کا علاقہ ہے، وہاں سے اغوا ہوئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل پشاور میں، یعنی صوبہ سرحد میں جو صوبائی حکومت ہے، اس کو لیڈ کرتی ہے عوامی نیشنل پارٹی، جس کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ یہ افغانوں کی دوست ہے، اس کا وہ رویہ نہیں ہے جو باقی حکومتوں کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرض کریں MMA کی حکومت ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جی ان کا شاید افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بارے میں اتنے کنسرن نہیں تھے۔ تو یہ ایک حوالے سے یہ بھی دنیا کو میسج دینے کی بات ہے کہ چاہے پاکستان کے عوام الیکٹ کر کے ANP کی حکومت لے آئے پشاور میں، افغانستان کے نمائندے، اور ہمارے ساتھ آپ نے ANP کی بات کی تو ہمارے ساتھ ANP کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات زاہد خان صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم زاہد بھائی۔ السلام علیکم مشتاق بھائی۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ زاہد بھائی، بڑا افسوسناک واقعہ میریٹ ہوٹل کا تو ہوا ہی، لیکن افغان سفیر کو اغوا کر لیا گیا، آپ کی حکومت ہے، کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو پشاور شہر میں بالکل ایک سامنے اور کھل کے آ کر چیلنج کر رہے ہیں؟ مشتاق بھائی، نصرت جاوید بھائی، آپ لوگ ہمیں بہتر جانتے ہیں، نصرت جاوید بھائی تو اور بھی نزدیک سے جانتے ہیں۔ ہم تو وہ پارٹی ہے کہ عدم تشدد کے پیروکار ہے، اور ہمیشہ کے لیے بات چیت کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ تقریباً 60 سال کے بعد ہمیں حکومت ملا ہے، اور ہماری یہ کوشش رہی، کیونکہ پختونوں کا جو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، 30-35 سال سے ناحق خون بہ رہا ہے، دوسرے ان کی جنگ ہمارے اوپر، ہماری مٹی کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور ہم ان کے ہمارے کچھ لوگ علاقار بن کر اس خون بہایا جا رہا ہے۔ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے صرف MP کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے تو ہمسائے ممالک خصوصاً افغانستان سے ہمارے بہت اچھے، افغانستان کے عوام سے ہمارے بہت اچھے تعلقات، اور خصوصاً حکومت سے بھی اچھی تعلقات ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری یہ تو ہماری وراثت میں ہے، پختون ادھر رہ رہے، پختون ادھر رہ رہے، اور ہمارا ایک نظر اور ایک سوچ ہے کہ دونوں پختون ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خون ایک ہے، کلچر ایک ہے، زبان ایک ہے، مذہب ایک ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ہم کہہ کے آ رہے ہیں، لیکن آج جب واقعہ ہوا، اور وہ واقعی کہ ایسا ہوا جو نصرت جاوید بھائی کو میں نے سنا کہ وہ سیٹل ایریا میں ہوا، اور یہ میں کچھ باتیں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، نصرت جاوید بھائی میرے ساتھ اس پہ ضرور ایگری ہوگا کہ
کچھ ایسے حالات ہے کہ جن کا نام لینا بھی قوم ملک کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ کوئی ایسا آسان نہیں ہے یا کس نے کیا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں واضح کروں کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد آپ کو آج معلوم ہوگا کہ شب قدر میں لوگ نکل آئے طالبان کے خلاف۔ اب وہ والا طالبان کچھ لوگ یہاں جب بیٹھ کے جب تشریح کرتے تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ وہاں کے عوام کے رائے لیا جائے، وہاں لوگوں کو پوچھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہاں تک مجبور آئے ہیں جیسے جاوید بھائی، مشتاق بھائی، کہ وہ کہتے ہیں یار دنیا کی کوئی بھی قوت آ جائے ہمارے جان چھڑائے، یہ جو ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے، بندوق ادھر سے آ رہا ہے، بندوق ادھر سے آ رہا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک پختون جو بے گناہ ہے، جو بے روزگار ہے۔ اچھا زاہد خان، آپ نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں ہم واقعی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری مجبوریوں کے تحت بہت سارے نام نہیں لیے جا سکتے، کچھ خدشات کو شاید پبلکلی کہنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک بات کی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید افغان سفیر صاحب کو صوبہ سرحد کے سیٹلڈ ایریا سے ٹرائبل ایریا میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ ان اطلاعات کی کنفرم کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا یہ آپ کا خیال ہے کہ محض افواہیں ہیں یا کیا سرائیاں ہیں؟ جاوید بھائی ایک بات میں واضح کروں، ہماری حکومت جو آج جو واقعہ جو ہوا، میں پشاور میں تھا اور میں وزیر اللہ صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، ہمارا جرگہ آیا ہوا تھا میدان سے، آپ کو پتہ ہے وہاں دیر میں جو ملیٹنٹس آئے تھے اور اس کے شکریہ ادا کرنے کے جرگہ بلایا تھا، تو وہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ واقعہ کہ جو اطلاع ہمیں ملی، ہماری پورا اور ہماری صوبائی حکومت کی یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہماری پارٹی بھی جو پارٹی ورکرز بھی یہ کام کریں گے، کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ اس کو ہم کبھی بھی دنیا کے سامنے، یا یہ ایک ایسا واقعہ کیا گیا ہے کہ پختونوں کو دنیا کے عوام کے سامنے بدنام کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ پختون اتنے بے حیث ہے کہ وہ نہ مہمان کو چھوڑتے ہیں نہ علم کے، آپ کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی میں پختونوں کا اپنا ایک روایت ہے، یہ نہ مسلمانی میں ہے نہ پختون ولی میں ہے کہ ایک مہمان کو اغوا کیا جائے یا کڈنیپ کیا جائے یا مارا جائے۔ اچھا زاہد بھائی، تو یہ آپ نے بات کی کہ 30-35 سال سے ناحق پشتونوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے، آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک جنگ آپ پہ تھوپی جا رہی ہے جو کہ آپ کی نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وار آن ٹیرر جو ہے یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے؟ مشتاق بھائی، یہ میں ایک بات واضح کرنا چاہوں، نہ تو یہ جو الحق کے دور میں ہمارے جنگ کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، نہ یہ پرویز الشرف کا جنگ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، لیکن اب اس وقت جو اس وقت سچویشن بالکل بدل ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا جنگ لڑ رہے، ہمیں امریکہ جانے، یہ لوگ اگر جہاد کرنا چاہتے بے شک جا کے ادھر کرے۔ ابھی اگر میرٹ ہوٹل میں بم بلاسٹ ہوتا ہے تو اسے امریکہ کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر میرے سوات میں 142 اسکول جلتے ہیں تو اس میں امریکہ کو کیا نقصان ہے؟ اگر میرے چارسدہ میں یا شب قدر میں لوگ نکل آتے ہیں اور عوام نکل آتے ہیں، پھر عوام کو دبانے کے لیے لوگ ادھر نکل آتے ہیں تو اس میں امریکہ کو کیا نقصان ہے؟ میرے پشاور سے اگر ایک بندہ کڈنیپ کیا جاتا ہے، مجھے بدنام کیا جاتا ہے، پشاور عوام پختونوں کو بدنام کیا جاتا ہے، دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے، دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اب رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہماری مشکلات ہے اس میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری میں، مہنگائی میں ہم آٹا نہیں دے سکتے ہیں، تو کہاں سے لوگ آئیں گے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو یہ ایک ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے زاہد خان، ایک میں واضح کروں آخر میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملیٹنٹ سے، وہ جو ملیٹنٹس لوگ ہیں یہ ڈرگ مافیا ہے، یہ کرمنل لوگ ہیں، اور اس میں زیادہ تر ٹیمبر مافیا لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس کی مفادات کو ابھی خطرہ ہے، کیونکہ ہم نے عوام کو اٹھایا، عوام نیشنل پارٹی نے عوام کو اٹھایا، عوام اٹھے، عوام اس کا مقابلہ کریں گے، اس کی مفادات کو خطرہ ہے، جو اس کی مفادات کو خطرہ ہے وہ ہمارے خلاف ایسے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جی زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ گہری سازش ہے جس کا مقصد نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کو بدنام کرنا ہے بلکہ اوورآل پختونوں کے لیے یہ ایک شرمناک بات ہے کہ ان کا جو کلچر ہے مہمان نوازی کا اس کو افیکٹ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس میں کرمنل لوگ ضرور ہیں، انہوں نے کہا جی امریکہ کو کیا نقصان ہے، یہ بھی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اشارتاً وہ